چلو سیکھیں قرآن، کیسا ہے اجر سنا، ایک نیکی ایسی ملے جس کے جو برابر ہے۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پڑھیے الصلاة والسلام علیکہ یا رسول اللہ، الصلاة والسلام علیکہ یا رسول اللہ، وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ، وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیکہ یا نبی اللہ، الصلاة والسلام علیکہ یا نبی اللہ، وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ تو پیارے بچوں اور کڈز مدنی چینل کے ناظرین، ایک بار پھر آپ کو ویلکم کہتے ہیں، خوش آمدید کہتے ہیں ہمارے اس پیارے سے پروگرام میں جس کا نام ہے جی۔ تو اپنے پروگرام کو شروع کرنے سے پہلے درود پاک پڑھنے کی فضیلت سنتے ہیں۔ تو پیارے بچوں، ہمارے پیارے نبی، آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جسے یہ پسند ہو کہ اللہ عز و جل کی بارگاہ میں پیش ہوتے وقت اللہ پاک اس سے راضی ہو، اسے چاہیے کہ مجھ پر کثرت سے درود پاک پڑھے۔ سبحان اللہ، صلو علی الحبیب۔ صلی اللہ علی محمد، صلی اللہ علیہ۔ تو پیارے بچوں اور کڈز مدنی چینل کے ناظرین، آئیے بڑھتے ہیں اپنے پہلے سیگمنٹ کی جانب، جس کا نام ہے آئیں پڑھیں قرآن۔ چلو سیکھیں قرآن، چلو سیکھیں قرآن۔ تو پیارے بچوں اور کڈز مدنی چینل کے ناظرین، جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ ہم اپنے اس سیگمنٹ میں سورہ واقعہ سیکھ رہے تھے، اور سورہ واقعہ کی 32 آیات ہم سیکھ چکے ہیں، 32 آیات سیکھ چکے ہیں۔ آج انشاءاللہ ہم مزید 3 آیات کی تلاوت کریں گے، اور جو غلطیاں لوگوں سے عموماً ان آیات کو پڑھنے میں ہوتی رہتی ہیں ان کو درست کرنے کی بھی کوشش کریں گے، ٹھیک ہے؟ تو آپ سب تیار ہیں؟ جی۔ تو پہلے میں آپ کو یہ آیات پڑھ کر سناتا ہوں، اور اس کے بعد مل کر ہم ان آیات کی تلاوت کریں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لا مقطوعة ولا ممنوعة وفرش مرفوعة إنا أنشأناهن إنشاء۔ پیارے بچوں، سب سے پہلے آپ دیکھیں یہاں لکھا ہوا ہے قاف، کیا لکھا ہوا ہے؟ اور اس کے بعد لکھا ہوا ہے طا، کیا لکھا ہوا ہے؟ قاف اور طا، یہ دونوں ان حروف میں سے ہیں جو ملتی جلتی آواز والے ہیں، لیکن ان میں فرق کرنا ضروری ہے۔ ایک حرف ہے قاف اور دوسرا حرف ہے کاف۔ اسی طرح ایک حرف ہے طا اور دوسرا حرف ہے تا۔ جب ہم قاف اور طا کی ادائیگی کریں گے تو ان دونوں کو پر پڑھیں گے، موٹا کر کے پڑھیں گے، کیونکہ قاف اور طا یہ حروف مستعلیہ میں سے ہیں۔ کن میں سے ہیں؟ حروف مستعلیہ میں سے ہے۔ جی، حروف مستعلیہ میں سے ہیں، اور حروف مستعلیہ وہ 7 حروف ہیں جن کو ہر حالت میں ہمیشہ پر پڑھتے ہیں، یعنی جہاں بھی یہ ہوں گے انہیں موٹا کر کے پڑھتے ہیں، ٹھیک ہے؟ تو قاف اور طا کو ہم پر پڑھیں گے، باقی ان دونوں حروف کو ہم باریک پڑھیں گے۔ کس طرح پڑھیں گے؟ باریک پڑھیں گے، ٹھیک ہے؟ تو اب یہاں پر آپ دیکھ رہے ہیں لکھا ہوا ہے قاف اور لکھا ہوا ہے طا، تو ان دونوں کو باریک پڑھیں گے یا پر پڑھیں گے، موٹا کر کے پڑھیں گے، ٹھیک ہے؟ اس بات کا آپ نے خیال رکھنا ہے۔ اور اس کے بعد پیارے بچوں یہاں آپ دیکھیں لکھا ہوا ہے عین، کیا لکھا ہوا ہے؟ عین بھی ان حروف میں سے ہے جو ملتی جلتی آواز والے ہیں، اور ان میں فرق کرنا ضروری ہے۔ ایک حرف ہے عین اور دوسرا حرف ہے حمزہ۔ جب ہم عین کی ادائیگی کریں گے تو اسے حلق کے درمیان والے حصے سے پڑھیں گے۔ کہاں سے پڑھیں گے؟ حلق کے درمیان والے حصے سے۔ جی، حلق کے درمیان والے حصے سے پڑھیں گے۔ اور جب ہم حمزہ کی ادائیگی کریں گے تو اسے حلق کے نیچے والے حصے سے پڑھیں گے۔ کہاں سے پڑھیں گے؟ حلق کے نیچے والے حصے سے۔ اس بات کا بھی آپ نے خیال رکھنا ہے، ٹھیک ہے؟ پھر اس کے بعد پیارے بچوں یہاں پر آپ دیکھیں تا کے نیچے 2 زیر ہیں، کیا ہیں؟ 2 زیر، یعنی یہاں تنوین ہے، اور اس کے بعد آ رہا ہے واو۔ کیا آ رہا ہے؟ واو آ رہا ہے۔ اور قاعدہ یہ ہے کہ جب نون ساکن یا تنوین کے بعد حروف یرملون میں سے کوئی بھی حرف آ جائے تو وہاں ادغام ہوتا ہے۔ کیا ہوتا ہے؟ ادغام ہوتا ہے۔ اور اگر وہ آنے والا حرف واو ہو تو وہاں غنہ بھی کرتے ہیں، ٹھیک ہے؟ تو یہاں پر پیارے بچوں ہم غنہ کریں گے، ٹھیک ہے؟ جی۔ پھر اس کے بعد پیارے بچوں یہاں پر آپ دیکھیں میم ساکن ہے، اور اس کے بعد آ رہا ہے نون۔ کیا آ رہا ہے؟ نون۔ اور قاعدہ یہ ہے کہ میم ساکن کے بعد حرف با اور میم کے علاوہ کوئی بھی حرف آ جائے تو وہاں پر اظہار شفوی ہوتا ہے۔ کیا ہوتا ہے؟ اظہار شفوی۔ اور اظہار شفوی میں ہم غنہ نہیں کرتے، ٹھیک ہے؟ تو یہاں بھی ہم غنہ نہیں کریں گے، اس بات کا بھی آپ نے خیال رکھنا ہے۔ پھر اس کے بعد پیارے بچوں یہاں پر آپ دیکھ رہے ہیں گول تا ہے، ٹھیک ہے؟ اور یہاں پر وقف کی علامت ہے،
تو قاعدہ یہ ہے کہ گول تا کو وقف میں ہا ساکن سے بدل دیتے ہیں. کس سے بدلتے ہیں؟ ہا ساکن سے بدل دیتے ہیں. ٹھیک ہے, تو یہاں پر ہم وقف کریں گے تو گول تا کو ہا ساکن سے بدل دیں گے. ٹھیک ہے جی. پھر اس کے بعد پیارے بچوں یہاں پر آپ دیکھیں شین کے نیچے دو زیر ہیں. کیا ہیں؟ کیا ہیں؟ دو زیر ہیں یعنی تنوین ہے, اور اس کے بعد آ رہا ہے میم. کیا آ رہا ہے؟ میم بھی پیارے بچوں حروف یرملون میں سے ہے. تو یہاں کون سا قاعدہ ہوگا؟ ادغام. کون سا قاعدہ ہوگا؟ ادغام. ادغام کا قاعدہ ہوگا, اور یہاں بھی ہم غنہ کریں گے. ٹھیک ہے, جی. پھر اس کے بعد پیارے بچوں یہاں پر آپ دیکھیں نون پر تشدید ہے. کیا ہے؟ تشدید. یعنی نون مشدد ہے, اور جہاں بھی نون مشدد ہو یا میم مشدد ہو تو وہاں پر ہم غنہ کرتے ہیں. پھر اس کے بعد پیارے بچوں یہاں پر آپ دیکھیں الف سے پہلے زبر آ رہا ہے, تو کیا ہوگا؟ الف مدہ. کیا ہوگا؟ الف مدہ. الف مدہ ہوگا. اور اس کے بعد آپ دیکھ رہے ہیں حمزہ دوسرے کلمے میں آ رہا ہے, اگلے کلمے میں آ رہا ہے, تو یہاں پر مد منفصل کا قاعدہ ہو رہا ہے. ٹھیک ہے, جی. پھر اس کے بعد پیارے بچوں یہاں پر آپ دیکھیں نون ساکن ہے, اور اس کے بعد آ رہا ہے شین. کیا آ رہا ہے؟ شین. کیا آ رہا ہے؟ شین. شین آ رہا ہے. اور پیارے بچوں شین حروف اخفا میں سے ہے. کن میں سے ہے؟ حروف اخفا سے. حروف اخفا میں سے. اور جب بھی نون ساکن یا تنوین کے بعد حروف اخفا میں سے کوئی بھی حرف آ جائے تو وہاں پر اخفا ہوتا ہے. کیا ہوتا ہے؟ اخفا ہوتا ہے. کیا ہوتا ہے؟ اخفا ہوتا ہے. اخفا ہوتا ہے. ٹھیک ہے, اور اخفا میں ہم غنہ کرتے ہیں. کیا کرتے ہیں؟ غنہ کرتے ہیں. تو یہاں پر بھی ہم نون ساکن میں غنہ کر کے پڑھیں گے. ٹھیک ہے, جی. پھر اس کے بعد پیارے بچوں یہاں پر آپ دیکھیں نون مشدد ہے. کیا ہے؟ نون مشدد ہے. تو یہاں پر ہم کیا کریں گے؟ غنہ. کیا کریں گے؟ غنہ. غنہ کریں گے. جی, پھر اس کے بعد پیارے بچوں یہاں پر آپ دیکھیں نون ساکن ہے, اور اس کے بعد حروف اخفا میں سے شین آ رہا ہے, تو یہاں کون سا قاعدہ ہوگا؟ اخفا. اور اخفا میں ہم غنہ کرتے ہیں یا نہیں کرتے؟ کرتے ہیں. کرتے ہیں. ٹھیک ہے, تو اس بات کا بھی آپ نے خیال رکھنا ہے. اور یہاں پر پیارے بچوں آپ دیکھیں الف سے پہلے زبر آ رہا ہے, لیکن اس کے بعد حمزہ اسی کلمے میں ہے. ٹھیک ہے, یہاں پر آپ دیکھیں الف مدہ تو تھا, لیکن اس کے بعد حمزہ دوسرے کلمے میں آ رہا تھا, تو یہاں مد منفصل ہو رہا تھا. لیکن یہاں ایسا نہیں ہے, الف مدہ ہے اور اس کے بعد حمزہ اسی کلمے میں ہے, تو یہاں کون سی مد ہوگی؟ مد متصل. مد متصل ہوگی. کون سی مد ہوگی؟ مد متصل. جی, مد متصل ہوگی. اور مد متصل کو بھی ہم مد منفصل کی طرح 2 یا پھر 2.5 الف کے برابر کھینچ کر پڑھتے ہیں. ٹھیک ہے, جی. ٹھیک ہے, تو یہ قواعد ہمارے مکمل ہو گئے. ٹھیک ہے, آخر میں آپ یہ دیکھ لیں کہ یہاں پر آپ دیکھ رہے ہیں حمزہ پر 2 زبر کی تنوین ہے. کیا ہے؟ 2 زبر کی تنوین ہے. 2 زبر کی تنوین ہے, اور قاعدہ یہ ہے کہ 2 زبر کی تنوین کو وقف میں الف سے بدل دیتے ہیں. کس سے بدل دیتے ہیں؟ الف سے بدل دیتے ہیں. الف سے بدل دیتے ہیں, تو اسے بھی ہم الف سے بدل دیں گے. ٹھیک ہے, جی. اب پیارے بچوں ان آیات کو ہم مل کر پڑھتے ہیں. ٹھیک ہے, جی. لا مقطوعة ولا ممنوعة. لا مقطوعة ولا ممنوعة. لا مقطوعة ولا ممنوعة. لا مقطوعة ولا ممنوعة. اچھا, اسے ممنوعہ نہیں پڑھیں گے. ٹھیک ہے, میم کی آواز کو ہلانا نہیں ہے. ٹھیک ہے, ولا ممنوعہ. ولا ممنوعة. ولا ممنوعة. ولا ممنوعة. لا مقطوعة ولا ممنوعة. لا مقطوعة ولا ممنوعة. ابھی بھی قوف میں کلکلہ بعض بچوں کا ظاہر نہیں ہو رہا, اور بعض عین کی ادائیگی صحیح نہیں کر رہے. ٹھیک ہے, تو اس بات کا آپ نے خیال رکھنا ہے. ٹھیک ہے, جی. لا مقطوعة ولا ممنوعة. لا مقطوعة ولا ممنوعة. ابھی بھی بعض بچے ممنوعہ پڑھ رہے ہیں, ممنوعہ نہیں, ممنوعہ. ممنوعة. لا مقطوعة ولا 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 ممنوعة. اب یہ آیت کون سنائے گا؟ چلیں آپ پڑھیں. لا مقطوعة ولا ممنوعة. اچھی کوشش کی آپ نے, لیکن بیٹا میں نے آپ کو بتایا نا کہ گول تا کو وقف میں ہا ساکن سے بدل دیتے ہیں. ہا ساکن سے بدلنا ہے, ہا سے نہیں بدلنا. ٹھیک ہے, ممنوعہ نہیں, ممنوعہ. ممنوعة. صرف آپ پڑھیں ممنوعہ. ممنوعة. ممنوعہ. ممنوعة. اچھی کوشش ہے. اور ایک اور مسٹیک آپ نے کی کہ آپ اس کی ادائیگی ناک سے کر رہے تھے.
ٹھیک ہے؟ تو جب آپ تلاوت کر رہے ہوں گے نا تو جہاں غنہ کرنا ہے صرف اسی حرف کی ادائیگی آپ ناک سے کریں گے، اس کے علاوہ باقی حروف کو آپ غنہ کے ساتھ نہیں پڑھیں گے، ٹھیک ہے؟ باقی حروف میں جو ہے وہ آپ ناک میں آواز نہیں لے جائیں گے، جہاں غنہ ہو رہا ہے صرف وہیں پر آپ ناک میں آواز لے جا کر پڑھیں گے۔ اس بات کا بھی آپ نے خیال رکھنا ہے۔ ماشاءاللہ بہت اچھی کوشش کی آپ نے، لیکن مزید بہتری کی ضرورت ہے۔ اور کوئی پڑھے گا؟ چلیں آپ پڑھیں۔ لا مقطوعة ولا ممنوعة۔ ماشاءاللہ اچھی کوشش کی آپ نے بیٹا، لیکن یہاں قاف میں جیسا کہ بتایا تھا کہ کلکلا کرنا ہے، ٹھیک ہے؟ تو یہاں کلکلا بھی ظاہر ہونا چاہیے، اور قاف اور طا دونوں کو پر پڑھیں گے، موٹا پڑھیں گے، اس بات کا بھی خیال رکھیں، اور عین کی ادائیگی واضح کریں۔ اور دوسری بات آپ کو بھی وہی کروں گا کہ آپ نے جو تلاوت کرنی ہے وہ ناک سے نہیں کرنی، جہاں غنہ کرنا ہے صرف وہیں پر آپ ناک میں آواز لے جائیں گے، اس کے علاوہ باقی آیت میں ناک میں آواز نہیں لے جائیں گے۔ نہیں جائے گی، ٹھیک ہے؟ تو اس بات کا آپ نے خیال رکھنا ہے۔ اب اگلی آیت پڑھتے ہیں۔ وَفُرُشٍ مَّرْفُوعَةٍ وفرش مرفوعة وَفُرُشٍ مَّرْفُوعَةٍ۔ وفرش مرفوعة۔ اب یہ آیت کون سنائے گا مجھے؟ چلیں آپ پڑھیں۔ وفرش مرفوعة۔ اچھی کوشش کی آپ نے بیٹا، لیکن اس بات کا آپ نے خیال رکھنا ہے کہ را کی ادائیگی بالکل واضح ہونی چاہیے، ٹھیک ہے؟ را سے نہیں بدلنا چاہیے، ٹھیک ہے؟ بالکل واضح آواز سے آپ نے را کی ادائیگی کرنی ہے۔ اور دوسری بات یہ کہ عین کی ادائیگی بالکل درست طریقے سے ہو، حمزہ سے تبدیل نہیں ہونا چاہیے۔ اور دوسری بات آپ کو بھی وہی کہوں گا کہ جب گول تا پر ہم وقف کرتے ہیں تو اسے اس ہا سے بدلتے ہیں، ٹھیک ہے؟ اس ہا سے بدلنا ہے، اس ہا سے نہیں بدلنا، ان دونوں میں ایک فرق ہے۔ ہا کو جو ہے وہ ہم حلق کے نچلے حصے سے پڑھتے ہیں، کہاں سے پڑھتے ہیں؟ اور ہا کو ہم حلق کے درمیانے حصے سے پڑھتے ہیں، ٹھیک ہے؟ تو آپ نے اس ہا سے نہیں بدلنا بلکہ اس ہا سے بدلنا ہے، ٹھیک ہے؟ مرفوعہ، مرفوعة۔ ماشاءاللہ۔ اب اگلی آیت پڑھتے ہیں۔ اِنَّا أَنشَأْنَاهُنَّ إِنشَاءً۔ إنا أنشأناهن إنشاء۔ جھٹکا بھی نہیں دینا، نہیں، ٹھیک ہے؟ جھٹکے کے بغیر پڑھنا ہے۔ اِنَّا أَنشَأْنَاهُنَّ إِنشَاءً۔ إنا أنشأناهن إنشاء۔ إِنَّا أَنشَأْنَاهُنَّ إِنشَاءً۔ إنا أنشأناهن إنشاء۔ چلیں اب یہ آیت کون سنائے گا؟ آپ پڑھیں۔ إنا أنشأناهن إنشاء۔ اچھی کوشش کی ماشاءاللہ آپ نے، لیکن بیٹا آپ کی حروف کی ادائیگی میں تھوڑی مسٹیک ہے، ٹھیک ہے؟ حروف کی ادائیگی بالکل واضح ہونی چاہیے، جو حرف آپ پڑھ رہے ہیں اسے اسی کے مخرج سے ادا کریں۔ ہا اور ہا میں فرق ہو، ٹھیک ہے؟ عین حمزہ میں فرق ہو، ٹھیک ہے؟ اور بھی جن جن حروف میں فرق کرنا ضروری ہے جو میں نے آپ کو یہاں بھی بتایا، ان میں آپ واضح فرق کریں، ٹھیک ہے؟ اور غنہ اور مدات کی مقدار کو آپ نے پورا کرنا ہے۔ اور دوسری بات یہ کہ آپ ناک سے ادائیگی نہیں کریں گے، ٹھیک ہے؟ آپ میں سے بہت سارے بچوں کی یہ مسٹیک ہے کہ آپ ناک سے ادائیگی کر رہے ہیں۔ ناک سے ادائیگی وہیں کرنی ہے جہاں غنہ ہو رہا ہے، جہاں غنہ نہیں ہے وہاں پر ناک سے ادائیگی نہیں کرنی ہے۔ اور دوسری بات یہ کہ آپ آیت کو لہرا لہرا کر پڑھ رہے ہیں۔ اِنَّا أَنشَأْنَا، اس طریقے سے لہرا کر آپ نے نہیں پڑھنا، ٹھیک ہے؟ ایک ہی لہجے میں پڑھیں گے، ایک ہی لے میں پڑھیں، آواز کو ہلا کر نہیں پڑھنا، اس بات کا بھی آپ نے خیال رکھنا ہے۔ ماشاءاللہ بہت اچھی کوشش کی آپ سب نے، لیکن ابھی بھی کچھ مسٹیکس ہیں، آپ پریکٹس کریں اس کے لیے، تکرار کے ساتھ ان آیات کو پڑھیں، انشاءاللہ ٹھیک ہو جائیں گی یہ مسٹیکس بھی، ٹھیک ہے؟ تو پیارے بچوں، اسی کے ساتھ ہمارا یہ پہلا سیگمنٹ مکمل ہوا۔ اب آئیے بڑھتے ہیں اپنے اگلے سیگمنٹ کی جانب، جس کا نام ہے قرآن میں ذکر ہے۔ چلو سیکھیں قرآن، چلو سیکھیں قرآن۔ تو پیارے بچوں، آج ہم اللہ پاک کے نیک بندوں کے بارے میں سنیں گے۔ کن کے بارے میں سنیں گے؟ اللہ پاک کے نیک بندوں کے بارے میں۔ اللہ پاک کے نیک بندوں کے بارے میں جو اللہ پاک کو راضی کرنے کے لیے نیک اعمال کرتے ہیں، لوگوں کو دکھانے کے لیے نہیں کرتے۔ ان کا مقصد ہوتا ہے کہ اللہ پاک ہم سے راضی ہو جائے۔ تو ہم ان کے بارے میں جانیں گے کہ اللہ پاک اپنے ان نیک بندوں کو کیا ثواب عطا فرماتا ہے، کیا انعام انہیں دیتا ہے۔ پیارے بچوں، اللہ پاک اپنے نیک بندوں کے بارے میں قرآن پاک میں ارشاد فرماتا ہے، ان الذين آمنوا وعملوا الصالحات سيجعل لهم الرحمن ودا۔ ترجمہ کنز العرفان، بے شک وہ جو ایمان لائے اور نیک اعمال کیے، ان قریب رحمان ان کے لیے لوگوں کے دلوں میں محبت پیدا کر دے گا۔ سبحان اللہ۔ پیارے بچوں، معلوم ہوا
کہ جو اللہ پاک کو راضی کرنے کے لیے نیک اعمال کرتا ہے. کس کے لیے؟ اللہ پاک کو راضی کرنے کے جی لیے. اللہ پاک کو راضی کرنے کے لیے نیک اعمال کرتا ہے. اس کا مقصد یہ نہیں ہوتا کہ لوگ میری تعریف کریں. تو جو اللہ پاک کو راضی کرنے کے لیے نیک اعمال کرتا ہے تو دوسرے مسلمان بھی اس سے محبت کرنے لگ جاتے ہیں. اور ایک بزرگ رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ اللہ پاک خود بھی ان سے محبت فرماتا ہے اور لوگ بھی اس سے محبت کرنے لگ جاتے ہیں. سبحان اللہ. اور پیارے بچوں ہم دیکھتے ہیں کہ اللہ پاک کے نیک بندوں کے مزارات ہیں. اللہ پاک کے نیک بندے اپنے مزارات میں آرام فرما رہے ہیں اور لوگ ان کے مزارات پر بھی آتے ہیں اور ان کے صدقے میں دعا مانگتے ہیں. حالانکہ پچھلے زمانے کے نیک لوگوں کو تو ہم میں سے کسی نے دیکھا بھی نہیں ہے, پھر بھی لوگ جو ہے وہ ان کے صدقے سے دعائیں مانگتے ہیں. اور جو اللہ پاک کے نیک بندے زندہ بھی ہیں لوگ ان سے بھی بڑی محبت کرتے ہیں, ان کی عزت کرتے ہیں. آپ نے دیکھا ہوگا کہ جو اللہ پاک کے نیک بندے ہوتے ہیں, علماء کرام ہوتے ہیں, لوگ ان کی کتنی عزت کرتے ہیں, ان کے ہاتھ چومتے ہیں. تو پیارے بچوں یہ جو عزت اللہ پاک انہیں عطا فرماتا ہے یہ سب ان نیک اعمال کی برکتیں ہیں جو اللہ پاک کے نیک بندے صرف اللہ پاک کو راضی کرنے کے لیے کرتے ہیں. پیارے بچوں اسی سے ریلیٹڈ آج ہم ایک واقعہ سنتے ہیں. ایک مرتبہ ایک شخص نے کہا کہ میں اللہ پاک کی بہت عبادت کروں گا تاکہ لوگ میری واہ واہ کریں اور لوگ میری تعریفیں کریں. اس کا مقصد کیا تھا کہ لوگ جو ہے وہ مجھ سے راضی ہو جائیں, لوگ میری تعریفیں کریں اور لوگ میری واہ واہ کریں. اس کا یہ مقصد تھا. تو اب وہ شخص 5 نمازوں میں نظر آنے لگا. سب سے پہلے مسجد میں آتا اور سب سے آخر میں مسجد سے باہر نکلتا. 7 مہینے تک وہ اسی طرح عبادتیں کرتا رہا. اور عبادتوں کے دوران جب وہ لوگوں کے پاس سے گزرتا تو لوگ پتہ ہے کیا کہتے؟ لوگ کہتے تھے اس کی طرف دیکھو, یہ ہمیں دکھانے کے لیے عبادت کر رہا ہے, اللہ کو راضی کرنے کے لیے نہیں کر رہا. یعنی لوگ بھی اسے کہتے تھے کہ یہ تو لوگوں کو دکھانے کے لیے عبادت کر رہا ہے, اللہ کو راضی کرنے کے لیے تو نہیں کر رہا. پھر پیارے بچوں ایک دن اس نے دل میں سوچا کہ لوگ تو میری برائیاں کر رہے ہیں, اب میں اپنا ہر عمل اللہ پاک کو راضی کرنے کے لیے ہی کروں گا. کس لیے کروں گا؟ اللہ پاک کو راضی کرنے کے لیے. جی اللہ پاک ہی کو راضی کرنے کے لیے کروں گا, لوگوں کو دکھانے کے لیے نہیں کروں گا. اس لیے نہیں کروں گا کہ لوگ میری تعریفیں کریں. پھر جب وہ دوبارہ عبادتوں میں مصروف ہو گیا اور اس کے بعد وہ لوگوں کے پاس سے گزرتا تو اب پتہ ہے لوگ کیا کہتے ہیں؟ لوگ کہتے اللہ پاک اس بندے پر رحم فرمائے. سبحان اللہ. لوگ کیا کہتے کہ اللہ پاک اس بندے پر رحم فرمائے. رحم فرمائے. تو پیارے بچوں دیکھا آپ نے کہ جب اس کا مقصد یہ تھا کہ لوگ میری تعریفیں کریں اس وقت لوگ اس کی برائیاں کر رہے ہوتے تھے, اور جب اس نے اپنا مقصد یہ بنا لیا کہ اللہ پاک مجھ سے راضی ہو جائے تو لوگ خود بخود اس کی تعریفیں کرتے تھے, اس کے لیے دعائیں کرتے تھے. تو پیارے بچوں ایسا ہی ہوتا ہے کہ جب اللہ پاک کو راضی کرنے کے لیے کوئی بندہ عمل کرتا ہے نا تو لوگوں کے دلوں میں اللہ پاک خود بخود اس کی محبت ڈال دیتا ہے اور لوگ اس کی تعریفیں کرنے لگ جاتے ہیں. لیکن اب اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ ہم کسی کو بھی عبادت کرتے ہوئے دیکھیں تو ہم یہ کہنا شروع کر دیں کہ یار یہ تو لوگوں کو دکھانے کے لیے عبادت کر رہا ہے. ایسا نہیں کرنا ہم نے, ٹھیک ہے؟ ہم نے ہر کسی کے بارے میں اچھا ہی گمان کرنا ہے کہ یہ اللہ پاک کو راضی کرنے کے لیے عبادت کر رہا ہے. ایسا ہم نے کسی کے بارے میں بھی نہیں سوچنا کہ یہ لوگوں کو دکھانے کے لیے کر رہا ہے, ٹھیک ہے؟ ایسا کسی کے بارے میں نہیں سوچنا. وہ تو اللہ پاک کا کام ہے کہ اللہ پاک خود بخود نیک لوگوں کے لیے جو ہے وہ لوگوں کے دلوں میں محبت ڈال دیتا ہے, اور جو ریاکار ہوتے ہیں لوگوں کو دکھانے کے لیے عبادت کر رہے ہوتے ہیں لوگوں کو دلوں میں وہ بھی بات آ جاتی ہے کہ یہ لوگوں کو دکھانے کے لیے کر رہا ہے. تو پیارے بچوں ہمیں جو بھی عمل کرنا ہے وہ کس لیے کرنا ہے؟ اللہ تعالیٰ کے لیے. اللہ تعالیٰ کے لیے کر رہا ہے. تو نیت کر لیں کہ جو بھی اچھے کام کریں گے, اچھے نیک اعمال کریں گے, وہ سب کے سب اللہ کی رضا کے لیے کریں گے نا انشاءاللہ. انشاءاللہ عز و جل. تو پیارے بچوں یہ تھا ہمارا سیگمنٹ قرآن میں ذکر ہے. اب آئیے بڑھتے ہیں اپنے اگلے سیگمنٹ کی جانب جس کا نام ہے 10 سوال. چلو سیکھیں قرآن, چلو سیکھیں قرآن. تو کڈز مدنی چینل کے ناظرین سیگمنٹ ہے ہمارا 10 سوال, اور آج ایک طرف ہے ہمارے حسن رضا بھائی اور دوسری طرف ہیں محمد مصطفیٰ بھائی. ان دونوں کے درمیان کمپٹیشن ہوگا, مقابلہ ہوگا, لیکن اس سے پہلے ہمیشہ کی طرح کمپٹیشن کے رولز سن لیتے ہیں. تو پیارے بچوں اگر میں آپ سے کوئی سوال کروں گا اور آپ مجھے اس کا صحیح جواب دیں گے تو آپ کو 10 پوائنٹس ملیں گے. کتنے؟ 10 points. 10 پوائنٹس. لیکن اگر آپ کو اس کا صحیح جواب نہیں آتا تو آپ کے پاس ایک چانس ہوگا, آپ مجھ سے آپشنز لے سکتے ہیں. آپشنز لینے کے بعد اگر آپ صحیح جواب دیں گے تو آپ کو 5 پوائنٹس ملیں گے. کتنے؟ 5 points. 5 پوائنٹس. لیکن اگر غلط جواب دیا تو 0. تو 0. کوئی پوائنٹ نہیں ملے گا. ٹھیک ہے تو شروع کریں. جی. تو سب سے پہلا سوال ہے ہمارے حسن رضا بھائی سے. حسن رضا بھائی آپ بتائیں کس فرشتے کے ذریعے اللہ پاک نے قرآن پاک حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل فرمایا؟ حضرت جبرائیل علیہ السلام. جی حضرت جبرائیل علیہ السلام کے ذریعے اللہ پاک نے ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم پر قرآن پاک نازل فرمایا. آپ کا جواب درست ہے. سبحان اللہ. تو کتنے پوائنٹس ملیں گے؟ 10 پوائنٹس ملیں گے ہمارے حسن رضا بھائی کو. جی محمد مصطفیٰ بھائی
آپ بتائیں حضرت داؤد علیہ السلام پر کون سی آسمانی کتاب نازل ہوئی تھی؟ آپشنز زبور، انجیل یا پھر قرآن پاک؟ زبور. زبور حضرت داؤد علیہ السلام پر نازل ہوئی تھی. آپ کا جواب درست ہے. سبحان اللہ. تو کتنے پوائنٹس ملیں گے؟ 5 پوائنٹس ملیں گے ہمارے محمد مصطفیٰ بھائی کو، کیونکہ انہوں نے آپشنز لیے ہیں لیکن جواب بالکل درست دیا ہے. جی حسن رضا بھائی آپ بتائیں قرآن پاک کی سب سے آخری سورت کا نام بتائیے. سورہ ناس. سورہ ناس. سورہ ناس قرآن پاک کی سب سے آخری سورت ہے. کیا لگتا ہے صحیح جواب دینے غلط ہے؟ صحیح جواب ہے. صحیح ہے. جی آپ کا جواب بالکل درست ہے. سبحان اللہ. تو کتنے پوائنٹس ملیں گے؟ 10 پوائنٹس ملیں گے اس سوال میں بھی. جی محمد مصطفیٰ بھائی آپ بتائیں قرآن پاک کی کون سی سورت ہے جس کا نام ایک پھل کے نام پر ہے؟ وہ کون سی سورت ہے جو ایک پھل کے نام پر ہے؟ والتین. سورہ والتین. جی ہاں، تین جو ہے وہ عربی میں انجیر کو کہتے ہیں، تو سورہ تین وہ سورت ہے جو ایک پھل کے نام پر ہے. آپ کا جواب درست ہے. سبحان اللہ. تو کتنے پوائنٹس ملیں گے؟ 10 پوائنٹس ملیں گے ہمارے محمد مصطفیٰ بھائی کو. جی حسن رضا بھائی قرآن پاک کی کتنی سورتوں کی ابتدا کل سے ہوتی ہے؟ آپشن. آپشنز 7، 5 یا پھر 9؟ 9 سورتوں کی ابتدا کہہ رہے ہیں کہ کل سے ہوتی ہے، یہ غلط جواب ہے. 5 سورتوں کی ابتدا جو ہے وہ کل سے ہوتی ہے. 4 تو مشہور کل ہیں اور دوسری ایک سورہ جن بھی ہے 29ویں پارے میں جس کی ابتدا کل سے ہوتی ہے. تو اس سوال میں ہمارے حسن رضا بھائی کو کوئی پوائنٹ نہیں ملے گا. جی مصطفیٰ بھائی قرآن پاک کی اس سورت کا نام بتائیے جو اللہ پاک کے ایک نیک بندے کے نام پر ہے. آپشنز. آپشنز سورہ قصص، سورہ لقمان یا پھر سورہ کہف؟ سورہ لقمان. سورہ لقمان اللہ پاک کی ایک نیک بندے کے نام پر ہے. آپ کا جواب درست ہے. سبحان اللہ. تو کتنے پوائنٹس ملیں گے؟ 5 پوائنٹس ملیں گے ہمارے محمد مصطفیٰ بھائی کو. جی حسن رضا بھائی قرآن پاک میں کس اسلامی مہینے کا نام آیا ہے؟ رمضان المبارک. رمضان المبارک کا نام قرآن پاک میں آیا ہے. جی آپ کا جواب بالکل درست ہے. سبحان اللہ. کتنے پوائنٹس ملیں گے؟ 10 پوائنٹس ملیں گے. جی محمد مصطفیٰ بھائی اب اگلا سوال آپ سے ہے. قرآن پاک میں سورہ فیل موجود ہے. آپ فیل کا معنی بتائیں. ہاتھی. ہاتھی کو فیل کہتے ہیں. صحیح کہہ رہے ہیں؟ درست. عربی میں ہاتھی کو فیل کہتے ہیں. جی آپ کا جواب درست ہے. سبحان اللہ. تو کتنے پوائنٹس ملیں گے؟ 10 پوائنٹس ملیں گے ہمارے محمد مصطفیٰ بھائی کو. جی حسن رضا بھائی اب یہ آپ کا آخری سوال ہے. آپ بتائیں قرآن پاک کی ایک سورت کا نام سورہ شمس ہے. بتائیں یہ سورت کون سے پارے میں ہے؟ 30ویں. جی 30ویں پارے میں ہے جسے ہم اما پارا بھی کہتے ہیں. آپ کا جواب درست ہے. سبحان اللہ. کتنے پوائنٹس ملیں گے؟ 10 پوائنٹس ملیں گے. اور اسی کے ساتھ ہمارے حسن رضا بھائی کا ٹوٹل ہے 40 پوائنٹس اور ہمارے محمد مصطفیٰ بھائی کے 30 پوائنٹس ہیں. اگر آپ سوال کا صحیح جواب دیں گے تو آپ کو اس سوال میں 10 پوائنٹس مل جائیں گے اور آپ دونوں برابر ہو جائیں گے. ٹھیک ہے، تو آپ کوشش کریں کہ آپ صحیح جواب دیں. آپ بتائیں سورہ جمعہ کی کون سی آیت میں لفظ الجمعہ موجود ہے؟ آپشنز. آپشنز آیت نمبر 9، آیت نمبر 11 یا پھر آیت نمبر 7؟ 9. آیت نمبر 9 میں ہے. آپ کا جواب درست ہے. سبحان اللہ. اور اسی کے ساتھ ہمارے مصطفیٰ بھائی کو ملتے ہیں سوال میں 5 پوائنٹس اور ان کا ٹوٹل ہوتا ہے 35 پوائنٹس. اور ہمارے حسن رضا بھائی کے ہیں 40 پوائنٹس. تو کون ونر ہے؟ حسن رضا بھائی. حسن رضا بھائی ونر ہیں لیکن انشاءاللہ دونوں کو انعامات دیے جائیں گے. یہ لیں حسن رضا بھائی. جزاک اللہ. آمین. مصطفیٰ بھائی جزاک اللہ. آمین. تو پیارے بچوں اور کڈز مدنی چینل کے ناظرین اسی کے ساتھ ہمارے اس پروگرام کا وقت مکمل ہوا. انشاءاللہ اگلے پروگرام میں مزید آیات مزید انفارمیشن کے ساتھ حاضر ہوں گے. تب تک کے لیے اجازت دیجیے. اپنا خیال رکھیے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. صلو علی الحبیب. صلی اللہ علیہ محمد. چلو سیکھیں قرآن کیسا ہے اجر سنا. ایک نیکی ایسی ملے اس کے جو برابر ہے. بچوں کا مدنی چینل آ گیا. بچوں کا آ گیا.